اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کا بیان قرآن حکیم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اسلام حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ دین مبین ہے جس میں دنیاوی و اخروی سعادتیں انسان کے لیے ہمہ وقت موجود رہتی ہیں۔ ان سعادتوں میں نیکی وہ بنیادی تصور ہے جس کے وسیع دائرے میں صبح و شام کے ہزاروں اعمال داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں انجام کا دار و مدار انہی اعمال پر رکھا ہے۔ یہ اعمال جس طرح خود انسان کے اپنے کام آتے ہیں، اسی طرح یہ دوسروں کی بخشش و مغفرت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ایصال ثواب کی اصطلاح ہر دور میں معروف رہی ہے۔ ایصال ثواب سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی عمل صالح کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچائے۔ جمہور مسلمانوں کے نزدیک کسی انسان کا اپنے کسی نیک عمل کا ثواب زندہ یا مردہ کو پہنچانا درست اور جائز عمل ہے، خواہ وہ عمل نماز ہو یا روزہ یا تلاوت قرآن یا ذکر یا طواف یا حج و عمرہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل۔ فقہ حنفی کے مشہور امام علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک یہ جائز ہے کہ کوئی انسان اپنے عمل کا ثواب کسی غیر کو پہنچائے، خواہ وہ عمل نماز ہو یا روزہ یا حج یا صدقہ و خیرات ہو یا تلاوت قرآن یا ذکر یا اس کے علاوہ نیک اعمال میں سے کوئی بھی عمل ہو، اور ان اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اسے فائدہ بھی دیتا ہے۔ لہذا شریعت اسلامیہ میں یہ طے شدہ امر ہے کہ ایک شخص کی دعا اور نیک عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک کی نیکی سے دوسرے کو برکت ملتی ہے، ایک کی شفاعت سے دوسرے کی بخشش ہوتی ہے، اور ایک کی کوشش سے دوسرے کو درجات میں بلندی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ باری تعالیٰ نہ صرف ہماری ہی بخشش فرما بلکہ جو ایمان لانے والے ہم سے پہلے گزر گئے ان کی بھی بخشش فرما۔ اس طرح وہ اپنی بخشش بھی مانگتے ہیں اور اپنے اگلوں کی بخشش کی بھی دعا کرتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت مرحومہ، یعنی جس پر بے پایا رحم کیا گیا ہے، کہ لوگ اپنی خبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے، اور جب خبروں سے نکلیں گے تو ایک گناہ کا بوجھ بھی ان پر نہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ان کے بعد دنیا میں زندہ مومنین ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں گے۔ دعائے مغفرت سے جو بخشش کے محتاج ہوتے ہیں ان کی بخشش کی جاتی ہے۔ رہی یہ بات کہ جو بخشے جا چکے ہوتے ہیں ان کے حق میں دعائے مغفرت کا معنی کیا ہے، تو ان کے حق میں دعائے مغفرت کا معنی یہ ہے کہ ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان الخطایا ہو کر بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، گناہوں سے پاک ہو کر بھی گناہوں کی بخشش مانگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی بخشش کا سوال نہ تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اپنا تو یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے تو اگلے بھی بخشے گئے اور پچھلے بھی بخشے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الفتح آیت نمبر 2 میں، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے باوجود اپنے لیے بخشش کی دعا مانگنا رفع درجات کے لیے تھا، بالکل اسی طرح جسے متقین، صالحین، برگزیدہ انبیاء، اولیاء اور صلحاء انتقال کر جاتے ہیں
وہ تو خود بخشے جا چکے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا اور ایصال ثواب کا اہتمام کرنا بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے، اور درجات کی بلندی کی تو کوئی حد نہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اگر قرب الہی کے بلند درجات نصیب ہیں تو ہمارے صدقے و خیرات سے ان کا ایک درجہ مزید اونچا ہو جائے گا۔ ایصال ثواب کے اس عمل کے جواب میں وہ ہمارے لیے نیک دعاؤں کا تحفہ لوٹائیں گے۔ قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ جب تم کسی کو سلام کا جواب دو تو کم از کم اسے اسی شان سے لوٹایا کرو۔ قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تم کسی کو سلام کا جواب دو تو کم از کم اسے اسی شان سے لوٹایا کرو، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر طریقے سے لوٹایا کرو۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو فرمایا گیا سورۃ النساء آیت نمبر 86 میں، اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹایا کرو۔ اسی لیے اگر کسی کو السلام علیکم کہے تو اسے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، یعنی اگر کوئی سلامتی کا تحفہ دے تو سلامتی کے ساتھ برکت اور رحمت کا تحفہ دیا کرو۔ لہذا جب ہم اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندوں، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کی بلندی درجات کے لیے قرآن خوانی، صدقہ و خیرات، دعا اور نیک اعمال کے ثواب کا تحفہ بھیجیں گے تو وہ اس کے جواب میں قرآن کے اس حکم کے مطابق بہتر تحفے ہماری طرف کیوں نہیں لوٹائیں گے، جبکہ وہ اتنے سخی ہیں کہ بغیر تحفوں کے بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن خوانی، صدقہ و خیرات اور نیکی اور تقوی کے ثواب کا تحفہ پیش کرتا ہے تو مزار پرانوار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس اٹھ جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ، تیرے بندے نے میرے لیے بلندی درجات کا یہ تحفہ دیا ہے، تو میری طرف سے اسے بخشش کا تحفہ عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تحفہ عطا فرما، اپنے قرب کا تحفہ عطا فرما۔ یہ تحفوں کا باہمی تبادلہ جس طرح دنیا میں چلتا ہے اسی طرح آخرت میں بھی جاری رہتا ہے۔ شفاعت کبریٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب جلیلہ عطا فرمایا، جبکہ دیگر انبیاء اکرام علیہ، اولیاء، عظام اور صالحین، مومنین کو شفاعت صغریٰ کی نعمت دے کر پوری امت کے لیے شفاعت کا ایک پورا نظام عطا کیا۔ ایک حدیث صحیح میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں دو چیزیں تجھے عطا کرتا ہوں، ان دو چیزوں میں سے جو چاہے تو لے لے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر چاہے تو تیری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جائے، اور اگر چاہے تو تجھے شفاعت کا حق دے دے کہ جس کی تو شفاعت کرے اسے میں بخشتا جاؤں۔ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو میں شفاعت کا حق لے لوں یا میری آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کی جائے، پس میں نے شفاعت کا حق لے لیا۔ اس حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلی صورت میں امت پہ جا کر، آدھی امت پہ جا کر بخشش کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلی صورت یعنی آدھی امت کو بخشنے کا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو آدھی امت پہ جا کر بخشش کی حد ختم ہو جاتی ہے، جبکہ شفاعت کا حق ملنے کے بعد میں جب تک چاہوں گا جس کو چاہوں گا بخشواتا رہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق عطا فرمایا۔ اب
روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتی کی بخشش کے لیے یہی حق استعمال فرمائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے تک بخشش فرماتا جائے گا، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ الضحیٰ میں، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے محبوب، جنت اور دوزخ کے بنانے میں ہمیں خود کوئی حاجت نہیں، کوئی نیک ہو یا بد ہماری ربوبیت کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے میری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میں شان صمدیت، اللہ اکبر، میں شان صمدیت کا مالک ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ محبوب، یہ ساری بزم دنیا و آخرت تیرے لیے ہی سجائی ہے۔ تو نے اگر شفاعت مانگی ہے تو دیکھ ہم تجھے یوں شفاعت عطا کریں گے کہ جب تک تیرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے رہیں گے بخشش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا علیہ السلام، اللہ نے جو یہ وعدہ کیا کہ محبوب جب تک تو راضی نہ ہوگا اس وقت تک تجھے عطا کریں گے، تو آقا علیہ السلام آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمانے لگے، مجھے رب کی عزت کی قسم، اگر میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آخری امتی کی بخشش پر جا کر میری رضا کا سلسلہ ختم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ امت کو بخشا جائے گا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، میں عرض کروں گا، اے میرے رب، مجھے ان کی اجازت بھی دیجئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنی کبریائی اور عظمت کی قسم ہے، میں ضرور دوزخ سے انہیں بھی نکال دوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ یہاں اگر کوئی اعتراض کرے کہ بدعمالیوں پر قبر و آخرت میں سزا کا سلسلہ کہاں گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدعمالیوں پر سزا کے نظام کو گزار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بالآخر ہر امتی کو بخشوا لے گی۔ اگر شفاعت نہ ہوتی تو بدعمالیوں پر ہمیشہ سزا ملتی۔ یہ شفاعت ہے کہ ہمیشہ کی سزا کی بجائے شفاعت کے صدقے بخشش نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں، انشاءاللہ المستعان اس کا تسلسل آئندہ کی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔